رجیم چینج جب آپ نے کیا ایسے پھسلتے چلے جا رہے ہیں. آپ آئین کو کبھی چھیڑتے ہیں, کبھی قانون کو چھیڑتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. تو 2024 8 فروری کو الیکشن ہوا, آپ نے مجبور ہو کر الیکشن کرایا. آپ یہ سمجھتے تھے کہ پارٹی سے نشان چھین لیں گے اور اس کو مختلف قسم کی مشکلات کا شکار کر دیں گے, کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دیں گے, عوام سے بالکل ملنے نہیں دیں گے, اور عوام ہمارے ساتھ مل جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ عوام نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. 8 فروری کو جو ظلم ہوا ہے, پہلے تو جب رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے پھر 8 فروری کو ایک نئے مرحلے میں ہم داخل ہو گئے. آج جو سیاسی بحران ہے, 8 فروری کے الیکشن کو اگر قبول کر لیا جاتا سیاسی بحران ختم ہو جاتا. سیاسی بحران وہاں سے جنم لیا اس نے, معاشی بحران بدتر ہوا ہے وہیں سے, امن و امان کی مشکلات وہیں سے پیدا ہوئی ہیں, پاکستان کا امیج دنیا میں وہیں سے خراب ہوا ہے. اور پاکستان کو معلوم ہے کہ جتنی بھی مشکلات آتی ہیں, بحران آتے ہیں, اس کا براہ راست بوجھ عوام اٹھاتے ہیں. بے روزگاری بڑھی ہے اسی وجہ سے, کسانوں کا نقصان ہوا اسی وجہ سے, انڈسٹریز تباہ برباد ہوئی اسی وجہ سے. یعنی جو بھی ہر لحاظ سے تباہی بربادی ہوئی ہے یہ 2024 کے الیکشن کو لوٹنے کے لیے ہوئی. اسی لیے ہم نے 8 فروری کو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے. جو بھی محب وطن ہے, پاکستان سے محبت کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے اس پہ چلا جا رہا ہے, یہ تباہی بربادی کا راستہ ہے, 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے باقاعدہ. اس دن تک جو ہے لوگوں کے پاس جائیں, اپنے ہمسائے سے بات کریں, گلی کے دکاندار سے بات کریں, محلے والے سے بات کریں, شہر والے سے بات کریں, ٹرانسپورٹ جو یونین ہے ان سے بات کریں, رکشا یونین ہے ان سے بات کریں, ٹریڈ یونین سے بات کریں, ہمارے اسٹوڈنٹس اور جوان جو ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کریں, خواتین سے بات کریں. بالآخر اس یوم سیاہ کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں کہ اس دن جو ظلم ہوا ہے اس کے نتائج براہ راست ہم بھگت رہے ہیں, پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں, پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور پھر 8 فروری والے دن لوگوں کو جو کہا جائے گا کہ پیا جام ہڑتال کریں, اسی اسٹریٹ موومنٹ کے اندر رابطوں کے ذریعے, اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. اس کے بعد یہ ہے, اور ضلع جو کے پی کے حوالے سے ایک پلان ہے اپنا, اس کے بعد بلوچستان کے حوالے سے ایک پلان ہے, سندھ کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے ایک پلان ہے. اس کے بعد شام کو مشعل بردار جلوس نکلیں گے, پرامن نکلیں گے, جہاں نکال سکتے ہیں, یونین کونسل میں نکال سکتے ہیں وہاں نکالیں, اپنے محلے میں نکال سکتے ہیں نکالیں, اپنے شہر میں نکال سکتے ہیں نکالیں. ہم نے پرامن رہ کے کام کرنا ہے, کسی کو گالی نہیں دینی ہے, کسی کو ڈنڈا نہیں مارنا ہے, کسی پر حملہ نہیں کرنا ہے, کسی جلاؤ گراؤ کی طرف نہیں جانا ہے. کوئی ہم مہذب لوگ ہیں, بالکل مہذب لوگ ہیں, ہم کوئی فاشسٹ لوگ نہیں ہیں. ہم تو فاشزم کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, ہم ظلم کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں, چاہے پبلک پراپرٹی ہو چاہے سرکاری پراپرٹی ہو, ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. انشاءاللہ العزیز یہ یوم سیاہ بیداری کا ثبوت دیں گے لوگ, بیداری کا دن ہے, اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کا دن ہے, ظلم کے خلاف فریاد بلند کرنے کا دن ہے. میں پہلے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں, خداوند متعال قرآن مجید میں کہتا ہے کہ کسی کو برا نوازا برا بلا مت کہو, مگر مظلوم کو کہا ہے کہ وہ یہ کام کرے. مجھے اللہ کو پسند ہے کہ مظلوم ظلم کے مقابلے میں آپ فریاد بلند کریں. یہ یوم سیاہ ہماری فریاد ہے ظلم کے خلاف, یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال فریاد ہے ظلم کے خلاف, پیا جام ہڑتال فریاد ہے ظلم کے خلاف, یہ مشعل بردار جلوس فریاد ہے ظلم کے خلاف. کہ ہر پاکستانی بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو, خواتین کو, سب کو اس کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا ہوگا تاکہ ہم اس کا راستہ روک سکیں. میری تو انشاءاللہ بات ابھی نہیں ہوئی, میری گزارش ہوگی انشاءاللہ تحریک اتحاد پاکستان باقی سیاسی جماعتوں کو کہ ہمیشہ کے لیے 8 فروری کو ہم جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے دن کے طور پر بنائیں, یا یوم سیاہ کے طور پر بنائیں کہ اس دن عوام کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا, قانونی حق پر ڈاکہ ڈالا گیا, اور پاکستان کو تباہی و بربادی کی دلدل میں دھکیلا گیا. لہٰذا یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ 8 فروری سے پہلے تک ٹوٹلی اسٹریٹ موومنٹ کے دن ہے, عوامی رابطے کے دن ہے, ہر کسی سے رابطہ کرنا ہے, ہم سے اپنے ہمسائے سے رابطہ کرنا ہے, واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کرنا ہے, ٹیلی فون کر کے رابطہ کرنا ہے, فزیکلی رابطہ کرنا ہے. بالآخر ہم نے اس رابطہ مہم کو بڑھانا ہے, اور 8 فروری پھر یوم سیاہ ہوگا ہمارا.
اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کلیئر ہوں گے، واضح ہوں گے، اور وہ ہماری طاقت کا دن ہوگا، عوامی طاقت کا دن ہوگا، وہ جمہور کے راج کا دن ہوگا، عوام کے راج کا دن ہوگا، اور وہ دن حقیقت میں آزادی کا دن بھی ہوگا ان ظالموں سے، کہ عوام ایک طرف ہے، یہ ایک طرف انشاءاللہ۔ اور اس حوالے سے ہم ڈٹرمن ہیں۔ البتہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کا واحد حل کیا ہے کہ آئین کی سپریمیسی ہو، قانون کی عملداری ہو، اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنایا جائے، رول آف لا ہونا چاہیے، لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس ملنے چاہیے، صوبوں کو پریشان نہ کریں، ان کی زمین پر جو صدیوں سے وہ رہ رہے ہیں، جو اللہ نے سرمایہ اور ثروت رکھی ہے، اس میں ان کا حق تسلیم کرنا چاہیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ الٹیمیٹلی جب یہ چیزیں ہوں گی، بیٹھیں گے، تو جو لوگ بے گناہ قیدی ہیں، اب عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر کسی بحران کو ختم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے عوام ہر اس کوشش کو قبول نہیں کریں گے جو عمران خان صاحب کو جدا کر کے ہو، وہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ بزدل آدمی بھی اگر ہونا، بہادر آدمی کو پسند کرتا ہے۔ وہ اس وقت آپ کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی ضد بن چکا ہے وہ۔ اس لیے عمران خان صاحب کو کوئی اگر کہ irrelevant کر کے، ایسے کر کے، میرے خیال میں اتنا قابل، اور کوئی برہان ختم، اس کا پتہ ہے برہان ہی ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور فری اینڈ فیئر، اور خان صاحب نے، ہم خود موجود تھے ایک ملاقات میں، راجہ صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا۔ حتیٰ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف صاحب کو بھی کہہ دیں، کسی سے بھی کہہ دیں، میرے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئی ہیں، میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا۔ اکاؤنٹیبلٹی ایک الگ چیز ہے، وہ ہر کسی کی ہونی چاہیے، میری بھی ہونی چاہیے، اور واپسی کا راستہ ایک ہی ہے۔ واپسی کا معنی قرآن مجید میں توبہ ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، توبہ کرو، غیر آئینی قدم اٹھایا، توبہ کرو، قانون کی عملداری کو اپنے سخت نقصان پہنچایا، توبہ کرو، اور جو کچھ بھی کیا توبہ کرو، واپس آ جاؤ۔ یہ ملک امانت ہے ہمارے پاس، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اس لیے اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ اصل تو مالک اللہ ہے، اللہ کی ملکیت ہے، حکومت بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ کے خلاف دیکھیں کتنا ایپیکا ہے، ابھی جو ہوا ہے ایپیکا کی سزائیں ملی ہیں، مان جانب کو، آدھی جتھا کو، دیکھیں آپ بھی بولو یار، آپ بھی جو بھی سیاہ بناؤ ہمارے ساتھ، آپ کا بھی حق پامال، ہر کوئی، یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کا ہے۔ جی شکریہ۔ میں صرف اتنا اضافہ